انسان کی زندگی میں کامیابی کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ بڑے پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دنیا کے بڑے بڑے سائیکولوجسٹ اس بات کو مانتے ہیں، جس کو میرا اسلام پہلے ہی بتا چکا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ایک انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے، چاہے وہ کسی بھی عمر کی دہلیز پہ ہو، تو 3 کام اسے کرنا ہوگا، اس کی زندگی میں کامیابی آ جائے گی۔ سب سے پہلا کام کون سا؟ سب سے پہلا کام ہے محنت۔ بغیر محنت کے کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ محنت محنت محنت، بغیر محنت کے کسی بھی فیلڈ میں جاؤ آپ، کامیابی نہیں مل سکتی۔ شارٹ کٹ میں اگر کامیابی مل بھی گئی تو وہ کامیابی زیادہ دیر تک رہتی نہیں ہے۔ ایسی محنت کرنا ہے، ایسی خاموش محنت کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دیکھیں 40 سال تک خاموش محنت کی، رزلٹ کیا ملا؟ اللہ نے رزلٹ کیا دیا؟ آج بلینز لوگ، اربوں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ محنت، ایسی محنت کی کہ لوگ بغیر دیکھے، نہ ان کا کوئی فیس بک اکاؤنٹ ہے، نہ کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، لیکن دنیا میں جس کو سب سے زیادہ فالو کیا جا رہا ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو محنت ایسی کرو، خاموشی سے محنت کرے آپ کہ آپ کی کامیابی شور مچا دے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرے کہ آپ کی کامیابی شور مچا دے۔ محنت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ایسی محنت کی کہ کچھ ہی مہینوں میں آدھی دنیا کے بادشاہ بن گئے تھے۔ تو بغیر محنت کے کامیابی کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں نہیں ملنے والی۔ آپ کو کامیابی چاہیے تو محنت کرنا پڑے گا، یہ پہلا اسٹیپ ہے، چاہے جس بھی فیلڈ میں آپ کامیابی چاہتے ہو۔ کوئی سوچے ہم بیٹھے رہے اور ہمارے گھر میں دولت آ جائے، ہم بیٹھے رہیں ہمیں علم حاصل ہو جائے، ہم بیٹھے رہیں میرے پاس سب کچھ آ جائے، کبھی نہیں ہونے والا۔ اور جو محنت کر کے حاصل کرتا ہے لذت بھی اسی کو ملتی۔ آپ کو آپ کے باپ دادا بڑے امیر تھے، دولت مل گئی، وہ احساس نہیں ہوگا، لیکن ایک لڑکا جو زمین سے اٹھتا ہے محنت کر کے اور کسی اونچے مقام کو حاصل کرتا ہے، اسے پتا چلتا ہے کہ اس کامیابی کی لذت کیا ہوتی ہے، اس کی مٹھاس کیا ہوتی ہے۔ تو بغیر محنت کے کامیابی کا مزہ بھی نہیں آتا ہے۔ یہ پہلا اسٹیپ جسے ہمارا مذہب اسلام بتاتا ہے کہ محنت کرو، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے اس کو دکھایا، تب ہمیں بتایا کہ کامیابی کی پہلی سیڑھی محنت ہے۔ دوسری سیڑھی کامیابی کی وہ ہے صبر۔ جب آپ محنت کر رہے ہیں تو اس پہ قائم رہنا ہوگا، اس پہ ڈٹے رہنا ہوگا۔ کامیابی 1-2 دن میں نہیں مل جاتی ہے، سالوں سال اس محنت کو ریگولر کرنا پڑتا ہے، اس پر کنٹینیو رہنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی دکان کھولا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ 10 دن کے بعد 1 مہینے کے بعد ہمیں پیسہ برسنے لگے گا، نہیں، کبھی گھٹا بھی آئے گا، کبھی آپ نیچے بھی جاؤ گے، لیکن کنٹینیو جب اس پر وہ ٹکا رہے گا، قائم رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی وجہ سے پھر اس میں برکتیں عطا فرمانے لگے۔ صبر ایسا کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا صبر۔ بھائیوں نے گھر سے نکال دیا، صبر کیا، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، صبر کیا، یہاں تک کہ تہمت لگا دی گئی حضرت یوسف علیہ السلام پہ، اس پہ بھی صبر کیا، یہاں تک کہ جیل میں بھی ڈالا گیا، اس پہ بھی صبر کیا۔ رزلٹ کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ مصر کا بادشاہ بنا ڈالا۔ ایجپٹ جس کو آج ہم کہتے ہیں مصر، اس کا بادشاہ بنا ڈالا۔ کب؟ صبر پہ صبر کرتے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے صبر کیا، مچھلی کے پیٹ میں رہے، شکوہ نہیں، شکایت نہیں، اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت باہر نکال دی۔ اور سب سے بڑی مثال اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صبر کی مثال۔ بھائی کاٹا گیا، صبر کیا۔ 6 ماہ کے بچے کے حلق پہ تیر چلائی گئی، صبر کیا۔ یہاں تک کہ اپنا 18 سال کا بیٹا لوٹا گیا، صبر کیا۔ خود کی جان دینی پڑی، صبر کیا۔ پورا کنبہ لٹانا پڑا، صبر کیا۔ رزلٹ کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی حسین کا نام لیا جاتا ہے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی۔
کس کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ تو ہمارے دل کے ٹکڑا ہے، ان سے تو ہمیں بے پناہ محبت ہے۔ تو اس طرح سے صبر کرنا پڑے گا۔ دوسری سیڑھی کسی بھی فیلڈ میں کامیابی کی، چاہے کوئی پڑھ رہا ہے تو 2 مہینے کی پڑھائی سے کچھ نہیں ہونے والا، کنٹینیو کرنا پڑے گا آپ کو، صبر پیشنس رکھنا پڑے گا۔ کبھی ایسا ہوگا کتابیں نہیں سمجھ میں آئیں گی، کبھی بزنس میں ایسا ہوگا گھاٹا ہوگا، ان تمام چیزوں پہ پہلے محنت کی، اس محنت کے بعد صبر کیا۔ اب آخری جو چیز ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے، وہ ہے اللہ سے امید اور بھروسہ رکھنا۔ محنت کیے ہیں آپ، صبر کیے ہیں آپ، اب بھروسہ بھی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نوازے گا، رزلٹ مجھے ملے گا۔ اگر ہم نے واقعی محنت کی ہے، صبر کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بھروسہ بھی رکھنا ہے اللہ پہ کہ جس کے لیے محنت کی ہے، جس چیز پہ صبر کیا ہے، اس میں کامیابی بھی ملے گی۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اسے امید رکھنا ہے کہ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مقام کو مجھے حاصل کروا دے گا جس کے لیے میں نے بچپن سے ایک ٹارگٹ رکھا ہے۔ اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو اسے بھی یہ ٹھان کر رکھنا ہے کہ وہاں تک میں ضرور پہنچوں گا اللہ کی مدد سے جہاں مجھے جانا ہے۔ بھروسہ رکھنا ہے۔ کیسا بھروسہ؟ ایسا بھروسہ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا کہ دریا میں قدم ڈال دیا اللہ پہ بھروسہ رکھ کے، رزلٹ کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ اتنا مضبوط، اتنا مضبوط۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے اندر اگر 2 چیز آ جائیں نا تو وہ امت کبھی ناکام، میری امت ناکام نہیں ہوگی، ہمیشہ کامیاب رہے گی۔ پہلی چیز کیا ہے یا رسول اللہ؟ دوسری چیز کیا ہے یا رسول اللہ؟ میرے نبی فرماتے ہیں پہلی چیز ہے معاف کرنے کی طاقت اس کو مل جائے، درگزر کرنے کی دولت مل جائے، ہر چیز میں الجھے نہ، ہر بات کا جواب نہ دے، کوئی کسی نے تکلیف دیا معاف کر دے، اگر معاف کرنے کی کیپیسٹی اس کے اندر آ گئی، معاف کرنے کی دولت آ گئی، اور دوسری چیز اللہ پر یقین کی دولت آ گئی تو میری امت کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ بھروسے کی دولت، کیسا بھروسہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہے۔ فرعون نے جادو کروایا، چاروں طرف بڑے بڑے ایک سے ایک سانپ، اژدہا، خطرناک سانپ چاروں طرف بالکل پھن مار رہا ہے، ڈسنے کے لیے تیار ہے۔ بھروسہ اللہ پہ کیا ہے؟ اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، جو ڈنڈا ہے، اس کو زمین پہ پھینک دو۔ ہم ہوتے کہتے اللہ ایک ہی لاٹھی، کچھ تو اپنا دفاع کریں گے، کچھ تو بچاؤ کریں گے۔ دماغ یہ کہتا ہے کہ اس لاٹھی سے اپنے آپ کو بچایا جائے گا، لیکن خدا کہہ رہا ہے موسیٰ لاٹھی کو پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھروسہ اللہ پہ، فوراً سیکنڈوں لیٹ نہیں کیا، دیر نہیں کی، فوراً اس لاٹھی کو پھینکا۔ اللہ نے رزلٹ کیا دیا؟ ایک ایسا اژدہا بنا کہ جس نے تمام سانپوں کو اپنے پیٹ میں سما لیا۔ یہ ایسا بھروسہ، ایسا بھروسہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جن کے بارے میں ابھی میں نے بتایا کہ ان کی قوم کے اوپر بارش بند ہوئی، چاروں طرف پیاس ہی پیاس، بھروسہ، یقین کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، وہی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ دعا کی اللہ سے، یا اللہ لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، ایک ایک گھونٹ پینے کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ نے کہا وہی لاٹھی ہے، کام اسی سے ہوگا، پتھر پہ مارو، انشاءاللہ تعالیٰ مدد ہوگی۔ اب ہم ہوتے کہتے پتھر پہ لاٹھی مارنے سے کیا ہوگا؟ زمین کھودنا چاہیے، وہاں سے پانی نکلے، یا اوپر سے بارش ہو تب پانی ملے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہے، یقین ہے، اپنے ڈنڈے کو پتھر پہ مارا۔ قرآن کہتا ہے کہ 12 چشمے وہاں سے جاری ہو گئے، 12 چشمے، 12 طرف سے پانی نکلنے لگا۔ یہ اللہ پہ بھروسہ ہے۔ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جب فرعون نے پیچھا کیا تھا اور ان کے تمام ماننے والوں کو قتل کرنا چاہتا تھا، دریائے نیل سامنے ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا اب کیا کرے؟ سمندر سامنے ہے، دریا سامنے ہے۔ اللہ نے کہا پھر اپنے ڈنڈے کو مارو۔ اب پانی میں ڈنڈا آپ ماریں گے تو کیا ہوگا؟ پانی ہلکا سا اچھلے گا، کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے بھروسہ کرنے کا رزلٹ کیا دیا موسیٰ علیہ السلام کو؟ اس سمندر میں راستہ پیدا ہو گیا۔
اور وہی جب پیچھے سے فرعون آ رہا تھا، پھر سمندر آپس میں وہ دریا مل جاتا ہے اور وہ وہی ڈوب جاتا ہے۔ آج بھی اس کی لاش ایجپٹ کے مصر کے میوزیم میں موجود ہے، جو پوری دنیا کے لیے ایک عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اسے اپنی زمین میں دفن ہونے کے لیے بھی اللہ نے جگہ نہیں دیا۔ فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے۔ بھروسہ اتنا زیادہ اللہ پہ، تو کامل یقین ہونا ہے۔ پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی ہے، تبھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ دوسری چیز، اس محنت پہ صبر کرنا پڑے گا آپ کو۔ کبھی کبھی ایسا لگے گا کہ چھوڑو اس کام کو، ہٹاؤ اس کام کو، ٹوٹ جائیں گے آپ، لیکن اس وقت اگر ڈٹ کر رہ گئے تو پھر کامیابی ملے گی۔ تیسری چیز، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ ہم نے محنت کی ہے، ہم نے صبر کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں ضرور رزلٹ دے گا، ہمیں ضرور وہ نوازے گا۔ موسیٰ علیہ السلام تو خیر مرد ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک عورت ہو کر اللہ نے کیا فرمایا کہ اسے ایک صندوق میں بند کر دو، اسے ایک باکس میں بند کر دو، اس لیے کہ فرعون نے کیا اعلان کرایا تھا اس وقت کے کسی وہ جو ستارہ دیکھنے والے ہوتے ہیں، جوتش لوگ جو غیر لوگ ہوتے ہیں، اس نے بتایا تھا کہ ایک بچہ ایسا آئے گا جو تیری حکومت کے تخت کو پلٹ کر رکھ دے گا۔ تو فرعون ظالم بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا کہ جتنا اس گھڑی پیدا ہونے والے بچے تھے سب کو کٹوا دیا تھا کہ نہ بچے رہیں گے نہ میری حکومت ختم ہوگی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ کی قدرت کا کیا نظام ہے کہ جس بچے کو وہ مارنا چاہتا تھا وہ بچہ اسی کے گھر میں پرورش پا کر بڑا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ حکم فرماتا ہے کہ اسے ایک باکس میں بند کرو۔ ہم کہتے باکس میں آکسیجن کہاں سے جائے گا، ہوا کہاں سے آئے گی، پانی کہاں سے آئے گا؟ ماں سینے سے لگا کر رکھنا چاہتی اپنے چھوٹے سے بچے کو، لیکن اللہ پہ بھروسہ۔ اور صرف باکس میں بند کر کے نہیں رکھنا ہے، دریا میں بہا دو، دریا میں بہا دو۔ ان کی ماں نے دریا میں بہا دیا۔ رزلٹ کیا ملا؟ وہ بچہ جس کا دشمن کھوج رہا تھا، فرعون جو مارنا چاہتا تھا، اسی نے اس بچے کو اٹھوایا، اپنے گھر لایا، اور اسی کے گھر میں، دشمن کے گھر میں اللہ نے اس کی پرورش فرما دی۔ یہ بھروسہ کرنے کا رزلٹ ملتا ہے۔ تو تین چیز اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت۔ پہلی چیز کیا؟ محنت کرنے کی ضرورت۔ دوسری چیز اس پہ صبر کرنے کی ضرورت۔ تیسری چیز اللہ پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت۔ میں ہر چیز کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر چیز کے بارے میں، دنیا کا کام ہو یا آخرت کا کام ہو، آپ نے اگر آخرت بنانی ہے محنت کرنی پڑے گی۔ آپ کو 5 وقت مسجد آنا پڑے گا، آپ کو اس پہ صبر کرنا پڑے گا، آپ کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا پڑے گا کہ اللہ ہمیں آخرت میں کامیاب فرمائے گا، اللہ ہماری مرادیں پوری کرے گا، اللہ ہماری آخرت کو اچھی کرے گا۔ دنیا کے بارے میں بھی آپ کوئی سا کاروبار کر رہے، آپ پڑھائی کر رہے، آپ کچھ بھی کر رہے، کسی بھی فیلڈ میں جاب کر رہے، اس میں بھی محنت کرنی پڑے گی، صبر کرنا پڑے گا، اور آپ کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا پڑے گا۔ چھوٹا سے چھوٹا بزنس، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب 3 چیز بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو بتا دوں، 1 منٹ بچ رہا۔ 3 چیز کرنے سے آپ کی عزت بڑھتی ہے، لوگوں کے نظر میں آپ کا رسپیکٹ بڑھتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اپنی طرف سے میں کچھ نہیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلی چیز